الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم: ید اللہ علی الجماعہ. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، جوانوں، پیارے بچوں، بیانات تو جو ہونے تھے وہ ہو چکے. میں بہت مختصر چند منٹوں کے اندر کچھ گزارشات ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں اور جس بینر تلے اس محلے اور اس مسجد کے مصلیان کے مخلصانہ تعاون سے آج کا یہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں. میرے بھائیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں الیکشن کا ماحول ہے اور جس میں سے صرف آخری مرحلہ باقی ہے اور 6 مرحلے ملک کے تمام صوبوں کی مختلف سیٹوں پر جو الیکشن ہونا تھا ہو چکا، اور آج کے بعد آنے والے اسی دن میں یعنی جون کی 1 تاریخ کو سنیچر کا دن ہے، ہمارے شہر میں بھی وہ آخری مرحلہ ہوگا الیکشن کا، اور اس کے چند دنوں کے بعد نتائج بھی سامنے آ جائیں گے. یہ ہم ملک کی آزادی کے بعد یہ ہم جو ووٹ کا اور اپنے اس حق کا استعمال کرتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں، ہمارے کچھ بزرگ بھی سن رسیدہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ملک سن 1947 کو اگست کا مہینہ 15 تاریخ 100 سال کی غلامی کے بعد آزاد ہوا. انگریز تو 300 سال اس ملک میں رہا ہے. 16ویں صدی کے اخیر میں انگریز 7 سمندر پار سے انتہائی مکاری اور چالاکی اور دھوکہ دھڑی کے ساتھ ایک تاجر بن کر ملک میں آیا، لیکن ہمارا ملک یہاں کی قدرتی پیداوار، قدرتی تینوں طرح کے موسم، یہاں کے بسنے والوں کے اندر آپس کا تال میل، الفت و محبت اور کاروبار اور آگے بڑھنے کے قدرتی وسائل جو اللہ نے ہمارے ملک کو عطا فرمایا تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی اور آہستہ آہستہ اس نے
ہمارے اس ملک ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی جگہ پر پہلے قبضہ کرنا شروع کیا. مغربی بنگال، مالدہ اور مرشد آباد سے اس کی سازش کا آغاز ہوتا ہے اور سن 1757 میں پلاسی کے میدان میں جو بنگال کا ایک صحرائی علاقہ تھا، سراج الدولہ سے انگریز کا مقابلہ ہوا. مسلمان سراج الدولہ جو نواب تھے جنگ ہار گئے. انگریز اور مضبوط ہو گیا اور مضبوط ہو گیا. اور پھر اس کے بالوں پر نکلتے گئے یہاں تک کہ دلی جو ہم سب کی راجدھانی اور سلطنت مغلیہ کی راجدھانی تھی، جو اپنے اندر 1000 سال کی وہ عظیم تاریخ رکھتی تھی، جس کو ایک شاعر گزرے ہیں ڈاکٹر بشیر بدر، ابھی زندہ ہے وہ. انہوں نے بڑی چھوٹی بحر میں دلی کی تاریخ اور اپنے مزاج کی تاریخ کو بیان کیا. فرمایا، وہ کہتے ہیں دل کی بستی پرانی دلی ہے، دل کی بستی پرانی دلی ہے، جو بھی ادھر سے گزرا ہے اسے لوٹا. بہت چھوٹا سا شعر لیکن بہت کچھ کہتے ہیں. تو دلی پر قبضہ ہوتا ہے اس کا 1857 میں، اور انگریز یہ اعلان کر دیتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا. انگریز کا وزیر اعظم مسٹر چرچل وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ آج ہماری حکومت کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ سورج غروب نہیں ہوتا ہماری مملکت کے اندر. غرور و گھمنڈ کا یہ عالم تھا. پورے ملک پر تسلط ہو گیا، قبضہ ہو گیا، اور اب حکومت اور اقتدار اس کے ہاتھ میں چلا گیا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مسلمان اپنے بزرگوں کی اکابر کی قربانی اور تاریخ نہیں جانتا. بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہم مرعوبیت کا شکار ہیں، خوف کا شکار ہیں. ہمارے نصاب اور سلیبس بدل دیے گئے اسکولوں کے، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر اگر کسی کی خدمات ہیں تو وہ فلانے ہیں فلانے ہیں. میں مصلحتاً نام نہیں لیتا. غیروں کو بتایا گیا کہ ان کی بڑی قربانی ہے، ان کی بڑی قربانی ہے. اب فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. جھانسی کی رانی تھی، افلاں تھے افلاں تھے. اور ہندوستان کا جو قانون بنا ہے ملک کی آزادی کے بعد 47 کے اندر اگست ملک آزاد ہوتا ہے، اور یہ سمویدھان جو آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیاسی اکھاڑے کے پہلوان خوب اس کا نام لیتے ہیں، سمویدھان، آئین اور دستور کا. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا. میرے بھائیوں، دھوکے میں مت رہنا. یہ ہندوستان کا آئین ڈاکٹر امبیڈکر کا بنایا ہوا نہیں ہے. جن کا نام ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر ہے. یہ ہندوستان کا آئین جو سن 47 کے بعد سے لے کر کے دسمبر سن 49 تک 2.5 سال کی محنت کے بعد وجود میں آیا ہے. یہ آپ کے آباء و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے، جمعیت علماء کے اکابر کے مشورے سے بنایا. اس تاریخ کو نہیں جانتا کوئی. کسی مسلمان سے پوچھو کہ سمویدھان کس نے بنایا، کہیں گے ڈاکٹر امبیڈکر. ڈاکٹر امبیڈکر اس کمیٹی کا ایک حصہ تھے جو کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جو 11 یا 15 رکنی کمیٹی تھی، جس میں سرسروہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی تھے، مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان بھی تھے، جو جمعیت علماء کے اخیر تک جنرل سیکرٹری رہے. اور پھر
چونکہ وہ زمانہ چاہے ان کا مذہب کچھ رہا ہو، انسانیت تھی، آپس کے اندر تال میل تھا، اور اس وقت کے وہ لوگ جانتے تھے کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمان اور جمعیت علماء کے اکابر اور بزرگوں کی بڑی قربانی ہے۔ اس لیے انڈین نیشنل کانگریس جب اپنی ورکنگ کمیٹی میں کوئی فیصلہ کرتی تھی تو اس فیصلے کی کاپی جمعیت علماء کے دفتر دلی میں آتی تھی، جو اس زمانے میں بلی ماران میں تھا، یہ عبد النبی نہیں تھا، وہاں آتی تھی، اور ہمارے اور آپ کے اکابر اور بزرگ جو جمعیت علماء کے بانی بھی ہیں اور جمعیت علماء کو سینچنے والے بھی ہیں اور جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے ملک کو آزادی کی نعمت دلانے والے بھی ہیں، وہ مطالعہ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جب جمعیت یہ پاس کر دیتی تھی کہ ٹھیک ہے، تب اس پر آخری مہر لگتی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی قربانی اور آپ کی تاریخ ہے۔ اس زمانے میں چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، آپ جانتے ہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ مہاتما گاندھی راشٹر پتا، جن کو ہندی میں باپو کہا جاتا ہے، باپو یعنی سب کے باپ، سب سے بڑے، یہ کون تھے؟ یہ تو انگلینڈ کے اندر وکالت اور بیرسٹری کرتے تھے۔ جمعیت کے علماء نے ملک کی آزادی کے موقع پر ان کو وہاں انگلینڈ سے بلایا، جوان تھے، کم عمر تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ جوان لڑکا ہے، ان کا نام تھا کرم چند موہن گاندھی، کرم چند موہن گاندھی ان کا نام تھا۔ کہا کہ آزادی کی لڑائی میں اس جوان کو آگے کر دو تاکہ دوسرے مذہب والے بھی آ جائیں، اس لیے کہ وہ پنڈت تھے، اونچی ذات سے تعلق رکھتے تھے، اب پڑھے لکھے آدمی تھے، بیرسٹر تھے، تو ان کی قیادت میں یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں تاریخ کی، یہ باپو اور راشٹر پتا کا لقب جو گاندھی کو ملا ہے وہ مولانا حسرت موہانی نے دیا ہے، جو جمعیت کے ایک سپاہی تھے۔ اب نہ کوئی بتانے والا ہے نہ کوئی سننا چاہتا ہے، یہ تاریخ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، احساس کمتری میں مبتلا مت ہوئیے۔ اس ملک کی مٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں آپ کے اکابر نے، آپ کے بزرگوں نے اپنے خون کے قطرے نہ ڈالے۔ دوسرے لوگوں کا حصہ ہے اس ملک کی آزادی میں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں نے جتنا پسینہ بہایا ہے، ہمارے اکابر نے اس سے زیادہ خون بہایا۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ یہ آپ کی قربانی، آپ کے آباء و اجداد کی قربانی، آپ کے انہی مدرسے کے علماء کی اور انہی پاکا مست بوریا نشین اللہ والوں کی قربانی ہے، جو آج ہم، آپ یا پورا ملک ووٹ دے رہا ہے۔ یہ ملک جمہوری بنا، کیسے بنا؟ یہ جمعیت علماء تھی جو کھڑی ہو گئی۔ گاندھی جی کو تو مار کے ختم ایک طرف کر دیا 47 میں، جواہر لال زندہ تھے، پٹیل، سردار پٹیل زندہ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد زندہ تھے، جو حکومت میں دخیل تھے۔ کھڑی ہو گئی جمعیت علماء کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کرو، کہ جب ملک آزاد ہوگا تو جتنا حق غیروں کا ہوگا اتنا۔ لگتا ہے میری بات مائک بھی برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ ہلو ہلو، کچھ نہیں، فیوز تو نہیں ہو گیا پیچھے کوئی؟ ہلو ہلو، الحمدللہ آ گیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟
جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جمعیت علماء کھڑی ہو گئی کہ پہلے یہ جو وعدہ کیا تھا وعدہ پورا کرو. آپ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں بتاتا، یہ فاسسٹ طاقتیں، نفرت پیدا کرنے والی طاقتیں سن 47 کے پہلے سے وجود میں تھی، وہ پیدا ہو چکی تھی. سن 1925 میں ان کا وجود ہو گیا تھا. وہ تھی جب پہلی پارلیمنٹ لگی. چھوڑو جی اسے، بیٹھو سنو باتوں کو، چھوڑو اس سبوں کو. جب پہلا اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا تو وہ فرقہ پرست طاقتوں نے، جو ایک لابی تھی جو نفرت کا بیج بو کر کے اس کو تناور درخت بنانا چاہتی تھی، اس نے پارلی ہاؤس کے اندر یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کی اجازت نہیں، مسلمان تو اپنا ملک لے چکے، یعنی پاکستان بن چکا، وہ یہاں سے چلے جائیں. پورا ہاؤس سناٹے میں آ گیا. میں آپ کو وہ تاریخ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرد مجاہد جس کو آج بھی دنیا مجاہد ملت کہتی ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نور اللہ مرقدہ، ہاؤس کے ممبر سے کھڑے ہو گئے اور نام لے کر کہا فلانے میری قربانی اور میرے خون کا بدلہ مجھے دے دو، میرا خون اور میری قربانی مجھے واپس کر دو، میں چلا جاتا ہوں. پورے ہاؤس کے اندر سناٹا ہو گیا، کسی کے پاس جواب دینے کا کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ قربانی اور جہاد آزادی کے اندر ہراول دستہ تو ہم تھے، آگے ہم تھے، اور جب جان کی بازی لگانی آئی تو ہم نے بازی لگائی ہے اور ہم نے قربانی دی ہے. اگر یہ قربانی نہ دی ہوتی تو ملک میں آزادی کا سورج جو آج ہم 70-75 سال سے دیکھ رہے نہ ہوتا. یہ ووٹ جو ہم سن 1950 26 جنوری سن 1950 کو ہمارا ملک یوم جو ہے جمہوری ملک بنا، اور جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر ایک کو برابری کا حق حاصل ہوگا، سماجی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اپنے تعلیمی اور اپنے مذہبی کام کو کرنے کے اعتبار سے برابر کا حق حاصل ہوگا. یہ طے ہوا. آج اسی جمہوریت کا اور اسی ہمارے اکابر کی قربانی اور میدان میں پہاڑ کی طرح جم گئے، تب اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر 5 سال کے بعد لوک سبھا اور ویدھان سبھا کے ووٹ ڈالتے ہیں. اور یہ جمعیت علماء تھی، اور جمعیت علماء کے اکابر تھے جن سے انگریز بھی تھراتا تھا، جس سے انگریز بھی گھبراتا تھا. جب شیخ الہند کو گرفتار کیا، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی جو ہمارے اس قافلے جمعیت کے سپہ سالار اور قائد ہیں، امیر ہیں، جب ان کو مکہ المکرمہ سے ایک سازش کے تحت گرفتار کیا تو اس کو ڈر تھا کہ یہ کتنے زبردست آدمی ہے، کتنا خطرہ ہے. ہندوستان کا کوئی جیل نہیں تھا جس میں مولانا محمود دیوبندی کو گرفتار کیا جائے. 7 سمندر پار کالا پانی مالٹا بھی جانتا تھا انگریز کہ اگر محمود الحسن کو ہندوستان کی جیل میں رکھا گیا ہندوستان میں انقلاب آ جائے. ان کی قربانی تھی. اگر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو ہندوستان کی جیل میں رکھا گیا انقلاب آ جائے گا. مالٹا بھی. میرے بھائیوں، یہ ہم آپ 18 سال سے لے کر 100 سال کا بوڑھا مرد عورت جو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ کی طاقت استعمال کرتے ہیں، اور یہ ملک ہمارا جمہوری ملک ہے. اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی 200 سال کی بے لوث قربانی، یہ اسی کا صدقہ ہے کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں. اس لیے میں آپ سے یہی کہنے اور یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ آج سے 6 دن کے بعد جب سنیچر کا دن آئے گا، کوئی بھی مسلمان
جس کا نام ووٹر لسٹ میں آ چکا ہے، 18 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، گھر میں بیٹھا نہ رہے بلکہ وہ اپنے اپنے پولنگ بوتھ پر جا کر اپنی حق رائے دہی کا پورا استعمال کرے۔ یہی وہ ووٹ ہے جس کے ذریعے حکومتیں بگڑتی بھی ہیں اور حکومتیں بنتی بھی ہیں۔ آپ ہی کا ووٹ ہے جس کو کسی کے سر پہ تاج زبرت رکھ دیتا ہے، اور آپ ہی کا وہ ووٹ ہے جس کو تخت طاؤس سے گرا کر کے فرش خاک پر پہنچا دیا۔ یہ آپ کی تاریخ رہی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، ایک چنا کیا بھاڑ پھوڑے گا۔ نہیں، آپ کا ایک ووٹ نہیں ہے، وہ لاکھ کے برابر ہے۔ اس لیے کہ اگر جو آپ سوچیں گے وہی اگلا سوچے، وہی اس کے بعد والے سوچے، اور ہر گھر والے سوچیں، لاکھوں کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ دھاندلیاں ہوتی ہیں، فیئر الیکشن نہیں ہو پاتا، فلاں اور فلاں، کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے وجود کا ذمہ اور ہمارے وجود کا ضامن اس ملک میں ہم اگر کوئی چیز ہے تو یہی جمہوریت ہے، جو جمہوریت کے اندر ووٹوں کی طاقت بڑی ہے، جس سے کہ حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ اس لیے آپ آج مجھ سے وعدہ کیجئے کہ کوئی فرد بشر، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، اگر کسی کو کاروباری سفر پہ جانا ہو وہ اپنے سفر کو پسمون کرے، آگے پیچھے کرے، لیکن 1 جون کو اپنے شہر میں رہ کر کے اپنے حق کا جو ووٹ کی شکل میں ہے استعمال کریں گے۔ کرو گے؟ وعدہ کرتے ہو؟ جی، جوان بھی بوڑھا بھی۔ ہمارا جوان، میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی بوڑھی ماں کو، اپنی بوڑھی دادی کو، اپنے پڑوس کے بوڑھے مرد کو، اپنے پڑوس کی بوڑھی عورت کو، اگر وہ چل کے نہیں جا سکتی، تمہیں بائک چلانے آتا ہے، تمہیں آٹو کا انتظام کرنے آتا ہے، تم ان کو اپنی سواری پر بٹھاؤ، ان کے لیے آٹو کا انتظام کرو، اور پولنگ بوتھ تک پہنچا کر پوری عزت و احترام کے ساتھ ان کا ووٹ گروا دو، اور گروا کر عزت کے ساتھ ان کو بھیج دو۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ دینداری ہے، یہ عبادت ہے۔ عبادت کی شکلیں بدلتی ہیں۔ اگر ہمارے ملک میں جمہوریت باقی رہی، ہمارے ملک کے اندر سنویدھان زندہ رہا، ہماری مسجد آباد، ہمارے مدرسے آباد، ہماری خانقاہیں آباد، ہمارے سروں پہ ٹوپی، ہمارے چہرے پر داڑھی، ہماری پیشانی پر سجدے کا نشان، ہماری آنکھوں کے اندر پاکیزگی اور حیا ایمانی، یہ اس کا وجود ہے۔ اس لیے یہ عبادت ہے۔ اس ووٹ کو سیاست نہ سمجھا جائے، دنیا داری نہ سمجھا جائے، یہ عبادت ہے۔ اگر یہ سیاست ہوتی تو پھر ہمارے اکابر اپنے خونوں کا نذرانہ نہ پیش کر سکتے۔ وہ دارالعلوم کی مسند حدیث کے شیخ الحدیث تھے، وہ امام ربانی تھے، وہ قطب زماں تھے، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں انسان اپنی باطنی اصلاح کرتے تھے، لیکن سب سے بے نیاز ہو کر کے سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکل گئے، اور یہ کہہ دیا کہ یا تو ملک آزاد ہوگا یا ہماری جان اور ہمارا خون اس ملک کی مٹی کے اندر جذب ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ووٹ کی حقیقت کو سمجھو، اور جمہوریت کی ایک مختصر سی تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس تاریخ کو سمجھو کہ جمہوریت یہ ہمارے صدقے میں ہے۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمندوے ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میں۔ یہ آپ ہیں، آپ کے اکابر ہیں، آپ کے علماء ہیں۔ آج عوام کا تعلق علماء سے کٹ گیا، عوام علماء سے دور ہو گئی، اور عوام نے یہ سمجھا کہ یہ مولوی، ان کا کام مسجد میں جمعہ پڑھا دینا ہے، امامت کر دینا ہے، نکاح پڑھا دینا ہے، جنازہ پڑھا دینا ہے۔ نہیں، یہ مولوی ہیں جو تمہاری دنیا بھی بناتے ہیں اور تمہاری عاقبت بھی سنوارتے ہیں، تمہاری غلطیوں پر قدغن بھی لگاتے ہیں، اور تمہارے جسم پر جو گناہ کے زخم پڑ گئے ہیں تو آپریشن بھی کر دیتے ہیں۔
مولانا رضوان اللہ سلمہ آپریشن کر رہے تھے، اس لیے کہ زخم جیسا ہوتا ہے ہر زخم پر پھاہا نہیں رکھا جاتا، کبھی کبھی جو ہے چیرا لگانا پڑتا ہے، آپریشن کرنا پڑتا ہے، مریض چیختا ہے اور چلاتا ہے، لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ انجام کے اعتبار سے تیری صحت اسی کے اندر ہے کہ تو اپنے بدن کو کٹوا دے۔ اس لیے میرے عزیزوں، جو کہا گیا، تو ایک بات تو مجھے یہ کہنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے الیکشنی ماحول سے متعلق، ہاں اسی سے متعلق ایک بات اور کہتا ہوں، کسی کے بہکاوے میں اور کسی کے کان بھرنے میں نہ آئیے گا، اپنے ووٹ کو، اپنے ووٹ کی طاقت کو بکھرنے سے بچائیے، بکھرنے سے بچائیے گا۔ آج ہمارا بکھراؤ تھا جو اب تک ہوا ہے، اس بکھراؤ نے ہمیں اس نتیجے تک پہنچا دیا۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ ایک ہو جاؤ، اپنے ایک پلیٹ فارم پر ہو جاؤ، کسی کے کان بھرنے پر نہ آؤ کہ ہم فلانے ہیں، ہم تمہارے فلانے ہیں، نہیں، بلکہ اس وقت کی رفتار کو دیکھو، دھار کو دیکھو، سیاسی ماحول کو دیکھو، اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے ناپاک اور خطرناک عزائم کو دیکھو۔ اگر ہم اپنا وجود چاہتے ہیں، اپنا ملی تشخص چاہتے ہیں، اپنے مدارس و مکاتب اور اپنے خانقاہوں اور مساجد کی، اوقاف کی، قبرستانوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں اپنے ذاتی مفاد کو قربان کرو اور ملی مفاد کو اور قومی مفاد کو ترجیح دو۔ بکھراؤ کا شکار نہ بننا۔ بہت سے آئیں گے آپ کے پاس ہمدرد بن کر کے، اپنے بن کر کے، لیکن کیا کیا جائے؟ ہم شکر کریں تو کس کا کریں؟ عشرت مجھے بٹھایا نہ کرو، مجھے بیٹھاتے ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، میں 10 منٹ بولنا طے کیا تھا، لیکن کیا کریں؟ ہم شکر کریں تو کس کا کریں؟ شاکی ہوں تو کس کے ہوں؟ رہزن نے بھی لوٹا ہے، رہبر نے بھی لوٹا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی قیمت کو پہچانو، اپنی اہمیت کو پہچانو، اپنے ووٹ کی طاقت کو پہچانو۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسی سے لگی بات ہے کہ جس جمعیت علماء کی روشن تاریخ کی جھلک میں آپ کو دکھا رہا تھا، یہ ایک دستوری اصولی جماعت ہے۔ 105 سال پہلے مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ نے جمعیت علماء کا دستور مرتب کیا تھا، اور اس دستور کی ایک شق یہ ہے کہ ہر 2 سال پر پورے ملک میں جمعیت علماء نئی ممبر سازی کراتا ہے، پورے ملک میں، اور ہر لڑکا یا لڑکی جو سن بلوغ کو یعنی 14 یا 15 سال کو پہنچ گیا ہو، وہ جمعیت علماء کا ممبر بن سکتا ہے۔ الحمدللہ 1 کروڑ سے زیادہ ہے جمعیت علماء کے والنٹیئرز اور ممبر اس وقت پورے ملک میں۔ ہندوستان میں RSS کے بعد کوئی ایسی سنستھا نہیں ہے جس کے پاس اتنے والنٹیئرز اور اتنے رضاکار ممبر ہیں۔ وہ آپ ہیں، وہ ہم ہیں، اور ہم اور آپ جو 2 روپیہ، یہ نہیں کہ ہم ایک ممبر سے 100 روپیہ لیتے ہیں، 50 روپیہ لیتے ہیں، ہمارے قائد، ہمارے رہنما حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ سے ہم لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ 2 روپیہ تو 40 سال سے چلا آ رہا ہے، اب اس کو بڑھا کر 2 روپے کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میرا مقصد اپنی قوم سے، اپنی جماعت سے پیسہ لینا نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ میرے قوم کے ہونہار اور مسلمان میرا ساتھ دے دیں۔ 2 روپیہ تو ایک علامت ہے، کیا حیثیت ہے 2 روپے کی؟ 2 روپیہ ممبری فیس ہے۔ آپ میں سے، آپ کے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں، میں نہیں پہچانتا سب کو، کچھ کو پہچانتا ہوں،
جہاں سے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں، ہر آدمی اپنے گھر کی اور اپنے رشتہ دار کی ذمہ داری لے لے کہ ہم اپنے گھر میں 14 سال تک کے بچے اور بچیوں کو ممبر بنائیں گے اور 2 روپیہ فیس. اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے اپنے شوق سے 2 کی جگہ 200 دے گا، ہم شوق سے لیں گے، شکریہ کے ساتھ لیں گے، اس کا استقبال کریں گے. لیکن ہمارا کوئی زور نہیں ہوگا، ہمیں حق وصولی صرف 2 روپیہ. آپ اگر زیادہ دے دیں یہ آپ کا جمعیت علماء پر احسان اور تعلق اور محبت کی نشانی ہوگی. یہ جمعیت علماء کی ممبری فیس یہ رسید ہے، میں اس کا دکھا دیتا ہوں. ہمارے مفتی صاحب کے پاس بھی ان کے آفس میں جمعیت علماء کی ممبر سازی کی رسید رکھی ہوئی ہے. عشرت عثمانی ہے، مولانا عبدالآخر ہیں اور ہمارے بہت سے لوگ ہیں، ساتھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا ضیاء الاسلام ہے، اور کیا نام تمہارا ہے جی، یہ کٹیہر کے سے تعلق رکھتے ہیں. سب کے پاس ہے. مفتی صاحب کی آفس دفتر کب کھلتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، وہاں جا کر کے نام کی فہرست لے کے چلے جاؤ اور صرف نام محلہ لکھ دو، دستخط کر دو. اس میں کالم تو بہت ہے لیکن آپ صرف اپنا نام، اگر مرد ہیں تو والد کا بھی نام، اگر عورت ہے تو شوہر کا نام لکھ دیں، اپنا دستخط کر دیں اور تاریخ دے دیں، بس اتنا کالم بھر دیں. اور یہ آپ کی جمعیت علماء کے ساتھ وہ ہمدردی ہوگی کہ جمعیت علماء کی طاقت آپ ہیں. اتنی بڑی طاقت ہے ملک میں جو 1 کروڑ سے زیادہ ہے. اسی لیے جمعیت علماء ڈنکے کی چوٹ پر پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے بات کو طاغوتی طاقتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کرتی ہے. آپ جمعیت کو مضبوط کیجئے. ابھی کچھ وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے. الیکشن کے پہلے بھی اور الیکشن کے بعد بھی جون کا مہینہ گنجائش ہے، لیکن آپ اس آخری گنجائش کا انتظار مت کیجئے. جتنا جلد سے جلد ہو سکے جمعیت علماء کا ممبر بن کر کے اور آپ جمعیت علماء کے ہاتھ کو مضبوط کریں. شاید آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب کی ویڈیو کلپ بھی چند منٹ کی چلی ہے اور اس کا بڑی اثر پڑا ہے، دور تک پہنچی ہے واسطوں کے ذریعے سے. وہ کلپ بھی اگر آپ کے پاس لوڈ ہے اسے بھی سن لیں. جمعیت علماء کیا ہے اور ممبر سازی کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، وہ ساری چیزیں چند 2 منٹ کے اندر موجود ہیں. آپ بنیے. اللہ آپ کے جمع ہونے کو، ہمارے سنانے اور آپ کے سننے کو اور ہر ایک کے سنانے کو اللہ رب العالمین بے انتہا قبول فرمائے. ہمارے ملک کے اندر امن و امان، پیار و محبت، ملت جو ہمارا تاریخی ورثہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرمائے اور طاغوتی ظالم و جابر حکمرانوں سے اللہ ہم سب کی اور پورے ملک کی حفاظت فرمائے. میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی دعا پر جلد سے کیا کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كما أنت أهل، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد ما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر جمع دے. اے اللہ دین کی جو باتیں سنی ہیں اے اللہ اس پر 100% عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر اسلامی معاشرے کو زندہ فرما دے. بے حیائی، عریانیت، بے پردگی، زناکاری، فحاشی کو اے اللہ ہمارے گھروں سے اور ہر امت مسلمہ کے گھروں سے دور فرما دے. اے اللہ نفس شیطان کے شرور سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما دے. اے اللہ شریر کے شر سے حفاظت فرما دے. اے اللہ فتین کے فتنے سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق اور الفت و محبت کو پیدا فرما دے. اے اللہ نفاق سے، شقاق سے، اختلاف سے،
انتشار سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم فرما دے۔ اے اللہ جو ہمارے بڑے اس ملک کے امن کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار ان کی کوششوں کے اندر کامیابی کو مقدر فرما دے۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب سرخرو فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان قربانیوں کے قدر کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر نماز اور قرآن اور اخلاق کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ جھگڑے سے اختلاف سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما، اپنا خوف پیدا فرما۔ اے اللہ اپنا ڈر پیدا فرما، دین پر جما دے، اور اے اللہ اخیر تک جمائے رکھ، اور اے اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ سرخرو بنا دے، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کی سرخروئی سے مالا مال فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔